الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک یہ بہت گراں ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشیت ربانی رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا کہ اپنے بدن کو اور اپنی دولت کو نماز اور زکوٰۃ سے پاک کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اپنے اعمال کو درست کرو۔ سب سے پہلے اعمال درست کرنے والے یہ ہیں کہ نماز باقاعدہ پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز سے تمہارے بدن پاک ہو جائیں گے، وہ بدن جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جس کا ایک بال بھی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی، ایک ناخن کوئی چیز عطا نہیں کر سکتی، ایک ناخن کوئی کارخانہ نہیں بنا سکتا۔ اس مالک الملک کے کتنے بڑے احسانات ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ تم اس کی یاد میں رہو، اس کی یاد اس طرح کرو کہ پانچوں وقت اس کے سامنے سر مسجود ہو، اس طرح سر مسجود ہو کہ جس طرح تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے، جو 5 وقت ادا کی جاتی ہے، جو اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، جس کے اوقات کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے اول اور آخر وقت میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، جس کا طریقہ بھی بتا دیا، جس کی عزت اور عظمت بھی بتا دی۔ اس سے تم پاک ہو جاؤ گے، تمہارے بدن کی زکوٰۃ نکل جائے گی، تمہارا جسم وہ جسم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کا جسم ہوتا ہے، جس پر کائنات کی ہر چیز سلام بھیجتی ہے اور جس کو عزت و تکریم کی نظر سے ہر چیز دیکھتی ہے۔ کہ ہمارا مالک خالق جس نے اس بندے پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، یہ احسانات کو ماننے والا ہے اور مالک کو یاد کرنے والا ہے۔ تم اپنا دوسرا عمل یہ درست کرو کہ تم جو اس جسم و دماغ سے دولت جمع کرتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ یہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے، وہ دراصل تمہاری دولت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے، کیونکہ اس نے تم کو عطا کی ہے، اسی کے دیے ہوئے دماغ سے تم نے حاصل کی ہے، اسی کے دیے ہوئے ہاتھوں سے تم نے حاصل کی ہے، اسی کی دی ہوئی زبان سے تم نے حاصل کی ہے، اس لیے اسی کی چیز ہے، یہ تمہیں اس نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا بھی شکر تم اس طرح ادا کرو جس طرح اس نے فرمایا۔ اس طرح تمہاری دولت بھی پاک ہو جائے گی اور یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ تم اس مالک کے حکم کو سب چیزوں پر فوقیت دیتے ہو۔ وہ دولت جس سے تم محبت اور پیار کرتے ہو، اس کے حکم کے مطابق اس کی رضا میں خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو، اور اسی طرح ایک دوسرے کی مصیبت اور تکلیف میں مدد بھی ہوگی، جو اسلام کی روح اور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کے بعد اب یہ فرما رہا ہے، تم بہت کمزور ہو، ہوشیار ہو جاؤ، تم جو عمل کرتے ہو وہ خود نہیں کرتے، بلکہ اس عمل کے ساتھ تمہارا دشمن شیطان ہے، وہ اتنا قوی اور چلاک دشمن ہے جو بہت سے فریب جانتا ہے، جو تمہارے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اور تمہارے دل پر قبضہ جماتا ہے۔ اس لیے وہ تمہیں ان اعمال سے روکے گا، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، اس کے فریب سے بچنے کے لیے تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ 2 چیزیں تمہارے ہتھیار ہیں، اگر یہ تم نے اختیار کر لیں تو پھر تم اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم غالب ہو جاؤ گے اور شیطان مغلوب ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ کس چیز سے روک کر رکھنا؟ اس چیز سے روک کر رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی ہر وہ خیال، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے اور روک رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اس طرح روک رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ صحیح متقی انسان بن جاتا ہے۔
یہی تقوی اس کی ہدایت کا سبب ہے، کیونکہ اس ہدایت والی کتاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا دیا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے عمل ان کے لیے راحت اور خوشی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کتنے ہی مشکل ہوں لیکن انہیں مشکل معلوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت اور فرد کا سبب بنتے ہیں۔ صبر کی سب سے بڑی مثال روزہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اس کو سخت پیاس بھی ہوتی ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے اور خلوت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس خیال سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جب وہ اس خیال پر عمل کرتا ہے کہ مالک الملک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو مالک الملک اس کی اتنی مدد فرماتا ہے کہ وہ روزہ خوشی سے گزار دیتا ہے اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ روزہ نہ ہو اور پیاس لگ جائے تو ہر ایک آدمی نے تقریباً آزما کر دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ صبر کرے اور پانی نہ پیے، لیکن روزے کی حالت میں پیاسا ہونے کے باوجود صبر کرنا اس ارادے کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح نماز کے متعلق پہلے بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا ایک رشتہ ہے جس سے مستقل اور استوار کیا جاتا ہے۔ نماز بے حیائی اور گناہ سے بچاتی ہے، یہ ہر تکلیف مصیبت کو دور کرتی ہے اور اس کے احساس کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صحیح دل سے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں کا علاج اسی ارادے، اسی خیال اور اسی عمل سے کرتے ہیں۔ وہ صبر سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے ہیں۔ ان کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ سب پر غالب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرزند فوت ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی، جناب آپ کا لڑکا جس کو آپ بہت چاہتے تھے، جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب سنا تو ایک دم نماز شروع کر لی۔ انہوں نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے لڑکے کو دفنا کر واپس آ گئے اور وہ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے بہت پسند تھا، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے ڈر تھا کہ اس کی جدائی سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا، غم ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز سے مدد چاہی، اس لیے میں نے نماز شروع کر لی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، مجھے اس غم سے بچائے گا۔ الحمدللہ اس حکم الہی نے مجھے تقویت عطا فرمائی اور میں اس غم سے بچ گیا اور اسے برداشت کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو فوراً نماز کی نیت فرما لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے اور کاشانہ نبوت میں اگر کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہوتی تو فوراً مسجد میں چلے جاتے اور نماز کی نیت فرما لیتے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جس وقت وہ اپنا رخ دوسری طرف کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ دوسری طرف فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش بری پر اسے یاد فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ سارے جمع ہو جاؤ۔ تمام فرشتے عرش پر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتو آج میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آج میں نے تمہیں اپنے بندے کا دل دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت اس بندے کا دل مالک الملک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ دل فرشتوں میں اس طرح چمک رہا ہوتا ہے جس طرح چاند لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے تو میں اپنے اور اس کے درمیان ایک کھڑکی بنا دیتا ہوں
جہاں سے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے اور میں اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ جس انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اسی کیفیت سے وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے کیا غم رہ سکتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور یاد سے جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے، نہ اس کے سامنے کوئی غم رہتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی خوشی رہتی ہے، اور نہ اسے کوئی اور چیز یاد رہتی ہے۔ اگر یاد رہتی ہے تو ایک ہی چیز یاد رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اس میں وہ مستغرق ہوتا ہے۔ اس طرح وہ نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کر کے شیطان اور دنیاوی خواہشات سے نجات حاصل کر کے ان پر وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے تم مدد چاہو، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں گراں بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگرچہ بہت ممد و مامن اور بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن یہ اتنی آسان بھی نہیں۔ مثلا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ مان رکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے ہمیں جو مدد حاصل ہوگی اس سے ہم دنیا میں غالب ہو جائیں گے، لیکن وہ صبر نہیں کر سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مالک الملک کے حکم کے مطابق اپنے اعضاء کو، اپنے خیال کو نہیں روک سکتے، نماز پڑھنا بھی بہت بوجھ سمجھتے ہیں کہ کون 5 وقت اٹھے، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گراں ضرور ہے، لیکن یہ گرانی صرف اس وقت تک ہے جب تک تمہارا یقین کامل نہیں ہے۔ اگر تمہارا یقین کامل ہو جائے کہ مالک الملک موجود ہے، اگر تمہیں حق یقین ہو جائے جس کے بعد انسان کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو تمہیں صبر اور نماز گراں معلوم نہ ہو۔ اگر تمہیں حق یقین ہو جائے کہ مالک الملک سے جا کر ملنا ہے، مالک الملک کے سامنے جواب دینا ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہر انسان اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہوگا اور اس کے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر یہ خشیت ربانی اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے سامنے یہ گرانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ سستی جو نماز کے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ خواہشات دنیاوی جو صبر نہیں کرنے دیتی، ساری مٹ جاتی ہیں۔ خشیت ربانی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے۔ ہر انسان میں یہ خشیت ربانی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے خشیت ربانی پیدا ہو؟ وہ طریقہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے کہ انہیں یہ طاقت کس طرح حاصل ہوئی، انہیں خشیت ربانی کس طرح حاصل ہوئی، انہیں تقویٰ کس طرح حاصل ہوا۔ ان کے سامنے صبر آسان تھا، ان کے سامنے نماز آسان تھی، بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے دلوں کی راحت تھی، اس لیے کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر، وہ ساری خواہشات کو قربان کر کے، ماں باپ قربان کر کے، اولادیں قربان کر کے، جائیدادیں قربان کر کے، محبتیں قربان کر کے بھی صبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں ایک تیر لگا اور وہ پاؤں میں اتنا زبردست بوس ہو گیا کہ نکل نہیں سکتا تھا، اس سے سخت درد ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت علی کے پاؤں میں اس قدر سخت تیر لگا ہے کہ وہ نہیں نکلتا اور سخت درد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نماز پڑھیں اور سجدے میں جائیں تو وہ تیر نکال دینا۔ چنانچہ جب حضرت علی نماز پڑھنے لگے، سجدے میں گئے تو آسانی سے تیر نکال دیا گیا۔ حضرت علی کو معلوم ہی نہیں ہوا، کیا انہیں درد نہیں ہوا؟ بہت سخت ہوا، اسی طرح ہوا جس طرح پہلے ہوتا تھا، لیکن وہ نماز اللہ والی نماز تھی، اتنی محبت، سرور اور کیف والی نماز تھی تو اس درد پر کئی گنا زیادہ غالب ہو گئی، جس نے درد محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ کیا وجہ تھی؟ ان لوگوں کو اس طرح کی نماز حاصل تھی، وہ اس قسم کی خشیت رکھتے تھے کہ ان کے لیے نماز بوجھ ہونے کی بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی قربان ہو جاتی تھیں، ان کے اعضاء بھی کٹ جاتے تھے، لیکن نماز میں وہ مستغرق رہتے تھے، اس میں اپنی خوشی سمجھتے اور اسی میں انہیں سرور کیف حاصل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیوں کے مطالعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائک کا خطاب ملا تھا کیونکہ ایک غزوہ میں شہادت کے بعد انہیں ملائکہ ہی نے نہلایا، ملائکہ ہی نے کفن پہنایا اور ملائکہ نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا، اس لیے ان کو غسیل الملائک کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حنظلہ جا رہے تھے اور راستے میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق ملے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھ میں اس قدر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، مجھے اس قدر عبادت کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز بھول جاتی ہے، لیکن جو ہی میں اس خدمت اقدس سے باہر آتا ہوں پھر دنیاوی محبتیں مجھ پر غالب آ جاتی ہیں، مجھے ساری ضروریات اور مصروفیات یاد آ جاتی ہیں۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا، یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ چانچہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو حالت میری خدمت میں حاضر ہوتے وقت ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہے تو تمہارے بستروں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، ہر گلی کوچے میں تم سے سلام کے لیے فرشتے کھڑے ہوں اور تم کو سلام کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی طاقت ہے جس کی موجودگی میں دنیا کی ہر محبت مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور جل جاتی ہے، کیونکہ اس سے ایک ایسے نور کی روشنی آ جاتی ہے جس کی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہر گناہ، ہر خواہش، ہر غفلت جل جاتی ہے۔ انسان اس طرح کندن بن جاتا ہے جس طرح خالص سونا ہوتا ہے اور اس سے ساری گندگی نکل جاتی ہے۔ عبادت کی صحیح لذت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ وہ سراج المنیر سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج المنیر یعنی روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ جو شخص اس چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے وہ اس دنیا کے ظلمت کدے سے کامیاب گزر کر اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ یہ دنیا ایک ظلمت کدہ ہے، اس کے راستے میں کانٹے ہیں، اس کے راستے میں گڑھے ہیں، اس کے راستے میں گندگی ہے اور اس کے راستے میں دیواریں ہیں۔ روشنی کے بغیر جو شخص اس راستے میں چلے گا وہ کبھی کنویں میں گرے گا، کبھی نالے میں گرے گا، کبھی دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی کانٹوں سے الجھے گا اور کبھی گندگی میں گرے گا۔ وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص ان عوارضات سے اپنا دامن بچا کر چل سکے گا جس سے روشنی حاصل ہوگی۔ جو یہ معلوم کرے گا کہ کون سا صاف راستہ ہے، کون سا گندا راستہ ہے، کون سا مشکل راستہ ہے، کون سا آسان راستہ ہے، یہ علم اور روشنی صرف سراج منیر سے حاصل کی جا سکتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہو جائے تو انسان کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، پاور ہاؤس ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، پاور ہاؤس اپنی جگہ پر مقیم ہوتا ہے، وہاں سے روشنی آتی ہے اور ہزاروں میل دور چلی جاتی ہے۔ راستے میں اسٹیشن مقرر ہیں، ٹرانسفارمر مقرر ہیں، وہ ساری روشنی ان کے ذریعے آتی ہے، لیکن جس تار کا تعلق پاور ہاؤس سے نہیں، جو ہی اس کے ساتھ جس تار کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے، جو ہی اس کے ساتھ بلب پیوست ہوتا ہے تو مرکزی پاور ہاؤس کی وہی روشنی فوراً اس کے اندر منعکس ہو جاتی ہے۔ ایک لحظہ، ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں ہوتی۔ اس طرح جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام سے اپنا دامن وابستہ کر لیں، اس صدر مبارک سے جس نے روشنی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مضامین رنگین جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، جس سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، اس سینے سے جو لوگ بھی اپنا تعلق وابستہ کرتے ہیں اور ان کے سینے منور ہو جاتے ہیں، ان کو روشنی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ چاہنے والا طلب سلیم رکھتا ہو اور جس کے پاس جا رہا ہو اس کے پاس بھی وہ خزانہ موجود ہو۔
اگر طلب سلیم نہیں ہے تو اسے جو چیز بھی دکھائی جائے گی وہ یہی سمجھے گا کہ میرا مقصود یہی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے، طلب سلیم ہی ایک ثبوت ہے انسان کی سچی لگن کا۔ اگر ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کی سچی پیاس کا یہ ثبوت ہے کہ جب پانی مل جاتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہی پانی ہے، جسے وہ پی لیتا ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اگر اس کی طلب سلیم نہیں ہے تو اسے کوئی پانی کی بجائے پیشاب دے دے اور کہے کہ یہی پانی ہے تو وہ پی لے گا اور یقین کر لے گا کہ یہی پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں پیشاب ہوتا ہے، لیکن اسے تمیز نہیں، کیونکہ اس کی پیاس اور طلب سچی نہیں۔ اس لیے طالب کی طلب سچی ہونی چاہیے۔ طالب کی کیا طلب ہونی چاہیے؟ یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کروں، کیونکہ یہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت اس طرح کرو کہ تم کو یقین آ جائے کہ میں موجود ہوں۔ یقین اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تمام شیطانی خواہشات مٹ جائیں۔ اس کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کرنی چاہیے۔ جب انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اسے وہاں جا کر ہی تسلی ہوتی ہے جہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز ہوتا ہے، جہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تار آئی ہوئی ہوتی ہے اور جہاں روشنی ہوتی ہے۔ اگر یہ طلب نہ ہو تو انسان اگر گدھے سے اپنا تعلق پیدا کر لے، گدھے کو اپنا پیر اور رہنما بنا لے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میرا رہبر ہے اور اس سے میں رہبری حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے دل میں طلب سلیم نہیں ہے۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں چاہتا، وہ روشنی ہی نہیں چاہتا، وہ ایک رسم پوری کر رہا ہے، ایک رواج پورا کر رہا ہے۔ پیری مریدی کا رواج بنا ہوا ہے، جو بھی اسے مل گیا، گدھا مل گیا، بیل مل گیا، جاہل مل گیا، ان پڑھ مل گیا، خدا کا باغی مل گیا اور شیطان انسان کی شکل میں مل گیا، وہی اس کا پیر بن گیا، وہی اس کا رہنما بن گیا۔ اس طرح اس کی ساری زندگی گمراہی میں گزرتی ہے۔ اس لیے طلب سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ انسان کو اپنا خیال درست کرنا چاہیے کہ انسان خدا کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، دنیا اور آخرت میں اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر صراط مستقیم حاصل کر کے اور اس کی رضا حاصل کر کے اپنا اعلیٰ مقام واپس حاصل کرے۔ اس کی طلب اگر صحیح ہو جائے تو پھر اس کے مطابق اس کی جستجو صحیح ہونی چاہیے، اس کے مطابق چل کر اسے مدعا حاصل کرنا چاہیے، اسے اپنے سینے کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نسبت رسولی کو اسی وقت سینے میں رکھا جاتا ہے جب سینہ صاف ہو۔ کوئی پاک چیز کو گندی جگہ پر نہیں رکھتا، جب سب سے پاک چیز ہو اسے وہاں ہی رکھا جاتا ہے جو پاک اور صاف جگہ ہو۔ جب سینہ بالکل صاف ہو جائے پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں رکھا جاتا ہے، اس سے سینہ منور ہو جاتا ہے اور وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سینے کو صاف کرنے کا طریقہ یاد الہی ہے۔ جو لوگ یاد الہی کثرت سے کرتے ہیں ان کے سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر کے اس داغ کو دھو ڈالے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ نہ دھوئے تو داغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی حالت الٹے برتن کی ہو جاتی ہے، جس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ باہر آ جاتی ہے، اچھی چیز اسے بری اور بری اچھی چیز اسے اچھی لگتی ہے۔ جو لوگ سینے کو صاف کر لیتے ہیں ان کے دل میں وہ سارے مضامین رنگین جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں منعکس ہو جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ چین کے دو مصور روم کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے عرض کی کہ جناب ہم مصور ہیں، ہمارا امتحان لیا جائے اور ہمیں انعام دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں مصوروں کو لے جاؤ، ایک کمرے میں بند کر دو۔
ایک دیوار ایک مصور کو اور دوسری دیوار دوسرے مصور کو دے دو، درمیان میں پردہ لگا دو تاکہ ایک دوسرے کی تصویر نہ دیکھ سکیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ دے دیا جائے۔ چانچہ ایک حال میں ان کو لے جایا گیا، ایک دیوار ایک مصور کے حوالے اور دوسری دیوار دوسرے مصور کے حوالے کر دی گئی۔ ایک مصور کو سارا ساز و سامان دیا گیا، رنگ دیے گئے، قلمیں دیے گئیں، اور اس نے تصویریں بنانی شروع کیں۔ نہایت اعلیٰ قسم کی تصویریں بنائیں گی۔ دوسرے مصور نے کچھ نہیں مانگا۔ جس مصور نے سب کچھ مانگا تھا، رنگ مانگے تھے، قلمیں مانگی تھیں، اس نے بادشاہ کے سامنے عرض کی، جناب میری تصویر تیار ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے دوسرے مصور سے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر اس کی تیار ہو گئی ہے تو پھر میری بھی تیار ہو گئی ہے۔ حکم ہوا کہ پردہ ہٹاؤ۔ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جیسی تصویر ایک دیوار پر بنی ہوئی تھی ویسی ہی تصویر دوسری دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مصور، تم نے کچھ نہیں لیا تو تم نے اس قسم کی عجیب تصویر کس طرح بنا لی؟ بغیر ساز و سامان کے یہ تصویر بنا لی؟ اس نے عرض کی، جناب یہ مصور کاریگر ہے، یہ کاریگری سے اپنی تصویر بناتا رہا۔ میں صرف ایک کام جانتا ہوں، صفائی کا۔ یہ تصویر بناتا رہا اور میں اپنی دیوار کو صاف کرتا رہا۔ میری دیوار شیشے کی طرح صاف ہو گئی۔ جب پردہ درمیان سے ہٹایا گیا تو اس کی ساری تصویر میری دیوار پر منعکس ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے مثال دے کر کہا کہ سینوں کو صاف کرو تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی، اور تم خدا کے بندے بن جاؤ گے۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے اور اس محفل میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے ہیں، اس کی یاد کے لیے آئے ہیں جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں ہے، وہ سمندر کی تہہ میں ہے اور وہ آسمان میں ہے۔ کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ اس ملک کے سامنے جب آپ حاضر ہوئے ہیں اور اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ضرورت، کوئی مصروفیت، کوئی ڈیوٹی، کوئی کام، کوئی محبت، کوئی خوف یاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہاں صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی رضا کے لیے ہم آئے ہیں، جس کی یاد ہم کر رہے ہیں، وہ اپنی مہربانی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قولاً فعلاً ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ ہم اس عبادت اور اس کے ثمر سے محروم ہو جائیں۔ ہمارا یہاں آنا قیمتی ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہوتے ہیں، جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، ان کی کوئی چیز بگڑتی نہیں بلکہ ان کی بگڑی ہوئی چیزیں بھی بن جاتی ہیں۔ یہ خیال شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کام رہ گیا ہے، ہماری فلاں جگہ ڈیوٹی تھی، ہماری گاڑی جانے والی تھی، ہمارا فلاں بیمار تھا۔ شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے تاکہ شامل ہونے والا اس محفل کے صحیح ثمر سے محروم رہ جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔